بھائی ایک تو عنوان ہمارا جو چل رہا ہے دجال کے بارے میں. گزشتہ مہینے بہت ساری باتیں بتائی دجال کے سلسلے میں. تو میں نے یہ بھی بتایا کہ دجالی فتنہ اس فتنے کو کہتے ہیں جس فتنے میں سب مبتلا ہو جائیں، ہر کس و ناکس، بڑا ہو یا چھوٹا، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، شہری ہو یا دیہاتی. جیسے اس وقت دجالی فتنوں کا ایک سر فہرست انٹرنیٹ ہے. دجالی فتنوں کا سر فہرست موبائل کا بے جا استعمال کرنا ہے، غلط استعمال کرنا ہے. دجال کے فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ کہ ہوم تھیٹر کے بجائے ہینڈ تھیٹر کا ہو جانا ہے. جہاں دیکھو وہاں ہینڈ تھیٹر، ہر جگہ پر، ہر ہاتھ میں، ہر فرد میں، ہر اشخاص میں یہ تھیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل کا استعمال کرنے کا شرعی طریقہ. موبائل آپ کو اچھے کاموں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ شراب کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ ہے، بڑا ہے. اکبر من نفعہما. کیوں فرمایا یہ جملہ؟ تو شراب میں قرآن کے الفاظ کے اعتبار سے نفع ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. نفع اتنا ہے تو نقصان اتنا ہے. تو قرآن اس بات کو اقرار جب کرتا ہے، یہی جملہ اکابر علماء فرماتے ہیں آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موبائل میں بھی یہی بات ہے. موبائل میں بھی دیکھیے، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں لوگ آ کر شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں بتائیے. تو قل فیہما اثم کبیر، یہی لفظ موبائل کو لگایا جائے گا. اس میں گناہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہے، لوگوں کو فائدہ ہے. لیکن کتنے فیصد فائدہ ہے، کتنا پرسنٹ فائدہ ہے، کتنا گنا فائدہ ہے؟ تو اس کو قرآن یہ بتا رہا ہے اثمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے بہت بڑا ہے. اکبر کہا گیا، اکثر سے بڑا اکبر ہوتا ہے. اکثر بولیں گے تو اس کا مقابلے میں اقل ہوتا ہے، اکبر بولیں گے اس کے مقابلے میں اصغر ہوتا ہے. اصغر بہت چھوٹا، اکبر بہت بڑا. صغیر سے چھوٹا اصغر، بہت چھوٹا، یعنی 10% یا 5% نفع ہے، 95% نقصان ہے. یہ بات بتائی اکبر من نفع. تو علماء یہ فرماتے اس دجالی فتنوں میں ایک فتنہ موبائل. اسی لیے موبائل کو پتا ہے کہ ہم کتنے متقی ہیں، کتنے غیر متقی ہیں. موبائل جانتا ہے ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنا نہیں ڈرتے. موبائل جانتا ہے کہ ہم کتنے باحیا ہیں، کتنے بے حیا ہیں. موبائل جانتا ہے ہم کتنے کام کی چیز استعمال کر رہے ہیں، کتنے ناکام کی چیز، بیکار کی چیز استعمال کر رہے ہیں. موبائل جانتا ہے کہ کتنا ہم اس سے نفع اٹھا رہے ہیں اور کتنا ہم اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ہر ایک کا اگر ڈاٹا دیکھنا چاہتے ہیں نام اعمال تو موبائل بتا دے گا. ایسی ہو گئی ہے حالت. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. اسی طرح اس وقت جو میڈیا، جیسے کہ ایک عادت سی پڑ گئی، کئی اللہ اکبر، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار. بھئی ہم لوگ کبھی کبھار موبائل چھوڑ دیتے ہیں
تو جتنے دن موبائل ہم سے جتنی دیر دور رہتا ہے اتنی دیر ہم لوگ بڑے سکون سے, کبھی کوئی پوچھتا ہے بلاؤ, کہا نہیں رہنے دیجیے. کیوں؟ سکون محسوس ہو رہا ہے, عافیت محسوس ہو رہی ہے, راحت محسوس ہو رہی ہے. ذرا سا ہمارا اس کے ساتھ دور رہنے میں ہم لوگ ذرا اپنی ذاتی اعتبار سے یہ ایک فریشنس محسوس کرنے لگتے ہیں, بے چینی بے قراری نہیں رہتی, سکون. اسی طرح انہی ایک وباؤں میں سے ایک وبا کسے کہتے ہیں؟ جو سب کو گھیر لے. جیسے سب کو کرونا ماسک پہنا دیتا ہے, سب کو ہاتھ دھونے پر مجبور کر دیتا ہے, سب کو گھر میں رہنے پر معذور کر دیتا ہے, سب کو کرونا نے آ کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا بتا دیتا ہے. کرونا تو کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرونا. ارے کرونا جو ہے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کرونا, کچھ اچھائیاں کرونا, کچھ نیکیاں کرونا, کچھ دعوت کا کام کرونا وغیرہ وغیرہ. کرونا اصل میں کرونا بولنے کے لیے آیا تاکہ ہم آخرت کی تیاری کرونا. تو اس میں سب سے اہم چیز اپنا رخ موڑنے کی فکر کرونا. دیکھو ایک چیز ہے عمل جس کو عبادات کہتے ہیں, یہ ایک چیز ہے عقائد جس کو اعتقاد کہتے ہیں. عقائد عقدہ کے معنی آتے ہیں باندھنے کے, عبادت کرنا ہے, عقیدہ باندھنا ہے. جس وقت کوئی آدمی ایک عقیدے کا معتقد ہوتا ہے تو وہ باندھا جاتا ہے ایک چیز میں. تو علماء نے ایک بات فرمائی کہ جب آپ ایک چیز میں باندھ لیے گئے, مثال کے طور پر اسلامیت پر آپ باندھ لیے گئے, اسلام, تو جب ہم اسلام میں باندھ لیے گئے تو اسلام کے اطراف چلو. اس کو کہتے ہیں حما. حدیث پاک میں اس کا لفظ حما استعمال ہوا ہے. حما کے معنی باؤنڈری. جب ہم اسلام میں باندھے گئے, اسلام کے اطراف پھرو, اسلام کے کنارے پر بھی مت جاؤ. آپ نے فرمایا الا حم اللہ ہی الجنہ, آپ نے کہا اللہ کی جو باؤنڈری ہے وہ جنت بھی ہے, اس کے ارلے پار جہنم ہے. ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. تو اس حم اللہ جس کو کہتے ہیں اللہ کی باؤنڈری, تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, علماء کہتے ہیں اس حدود کے اندر رہنا ہو اسلامی طور و طریقوں کی اختیار کرو, اور غیر اسلامی طریقہ عیسائیوں کا طریقہ, یہودیوں کا طریقہ. جیسے آج نیو ایئر ہے 2022 کے اعتبار سے, لیکن ہمارا اسلامی سال محرم میں گزر چکا ہے, لیکن نیو ایئر میں بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں سال کا پہلا دن جھوٹ بولنے کو, سال کا پہلا دن اچھا کام کرو, سال کا پہلا دن نماز پابندی سے پڑھو, سال کا پہلا دن منتیں چڑھا لو, سال کا پہلا دن درگاہ جا کو آ جائیں گے, سال کا پہلا دن ذرا یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. تو ایک بڑا مجمع آپ کو آج درگاہ میں ملے گا, ایک بڑا مجمع آپ کو آج مسجدوں میں بھی ملے گا, ایک بڑا مجمع آپ کو خیرات کرتے ہوئے ملے گا, بڑا مجمع آپ کو منتیں مانتے ہوئے ملے گا. کیوں؟ جس طرح آج عیسائی, ابھی میں آ رہا تھا مندر پر سے, پورے مندر لپالپ بھرے پڑے ہیں, مندریں, لوگ منتیں مان رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, لوگ مانگ رہے ہیں پورا سال ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے ہمیں بچا لے. ارے بھئی یہ جو نیو ایئر ہے, یہ نیو ایئر یہ عیسائیوں کا ہے, ہمارا نہیں. اس سے پہلے میں بتا دیا, اشارہ کیا, عیسائی مذہب انگریز دنیا سے تو ہندوستان سے گیا, لیکن سب کو انگریزی ذہنیت والا بنا کر گیا. جمعے میں نے بتایا رشینز اپنی ایک زبان رکھتے ہیں, اسی زبان کو ترجیح دیں گے تمام کاموں میں. جاپانیز اپنی ایک زبان رکھتے ہیں, اسی زبان کو ترجیح دیں گے تمام کاموں میں. اور دیگر تمام چائنیز اپنی ایک زبان رکھتے ہیں, اسی زبان کو ترجیح دیں گے. لیکن ہندوستان کی زبان رکھنے کے باوجود انگریزیت کو ہم تمام چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کاغذ تمل میں تھا, تیلگو میں تھا, اردو میں تھا, آج انگریزی میں ہے. تو انگریز گیا تو گیا, تاریخ چھوڑ کر گیا. تو آج ہم
انگریزی آزاد تو ہو گیا ہندوستان، لیکن انگریزیت سے ہم آزاد نہیں ہوئے، انگریز لباس سے، انگریز کلچر سے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے یہ تمام ہیپی نیو ایئر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، اس کا جو عربی ترجمہ ہے صباح الخیر، مساء الخیر، ان تمام کلچر سے ہم لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ ہاں معذورین ہیں، ارے ڈائننگ ٹیبل پر کھاؤ، معذور نہیں ہیں، ویسٹرن کلچر اختیار مت کرو، ویسٹرن اینڈ ایسٹرن، ورنہ ہم لوگ بڑے خطرے میں۔ آج ہمارے خاص طور پر اکابرین کی ہدایات ہے، بچوں کا لباس یونیفارم کے علاوہ اسلامک لباس پہنایا کرو، اسلامک کلچر اختیار کیا کرو، اسلامک زبان بولا کرو۔ مجھے بڑا اچھا لگا اس دن جس دن وہ جلسے میں آئے تھے، ایک جج 22 سال چیف جسٹس کون سی زبان بول رہا تھا؟ پیور اردو۔ اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا۔ گھر والوں نے اس کو کیسی اردو سکھائی ہوگی، لیکن آج ہمارا ایک 4 جملے انگریزی جان لیا تو کیا جان لیا، وہ 4 جملے بولے بغیر بیان ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 4 جملے بولنا فرض ہو گیا، آدھا انگریزی آدھا اردو میں بول رہا ہے، اردو مولانا۔ ارے بھئی یہ کلچر ہمارا، انگریزی ضرورت کے خاطر ٹیشو پیپر کی طرح، جہاں بولنا وہاں بولو، جہاں نہیں بولنا وہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ زبان جہاں بدلتی ہے وہاں عادتیں بدلتی ہیں، خصلتیں بدلتی ہیں۔ اس لیے عاجزانہ گزارش ہے یہ تمام چیزیں جو نیو ایئر کے ہوں، کرسمس کے ہوں، دیگر تمام خرافات، اس لیے کہ ہمارے بنگلور میں ایک زمانے سے عیسائیوں کا ذرا چلنا پھرنا ملنا جلنا زیادہ رہا ہے، اس لیے ان کلچروں کے بہت سارے عادی بنے ہوئے ہیں۔ اس تمام چیزوں سے ہم لوگ پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور دھیرے دھیرے ہمارے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے، اور اس طرح کے جملوں سے ہم لوگ بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد لک شکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا، رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔